ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم نصرت جاوید کے ساتھ. سب آج سپریم کورٹ میں ایک بھرپور دن تھا. آپ کو پتا کہ ہمارے آپ سپریم کورٹ رہنے دیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ آج جو ہیں وہ مجھے سر پی کا ایکٹ سے رہا کروانے کے لیے. ہاں میں وہ عزم لے کے وہاں پہنچا تھا. جی تو آپ کے ساتھ کیا بیتی جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے؟ بس آپ کتنے لوگ تھے پہلے تو یہ بتائیے، میں کتنے صحافی تھے جو مجھے آزادی دلوانے کو بے چین تھے آپ کے ساتھ؟ صرف دو. ماشاء اللہ، ایک آپ تھے. ایک میرے استاد محترم حامد میر صاحب تھے، جی اور پی ایف یو جے کی جانب سے افضل بٹ صاحب اور آصف بشیر چودھری صاحب. تو ایسا بہت زیادہ لوگ منسلک نہیں ہوئے. انہوں نے کہا عدالت جا کے پٹیشن. اصل میں صبح کا ٹائم بھی تھا نا، تو لوگ گروپ میں 10:30 بجے پوچھ رہے تھے کہ ہم اب آ جائیں تب تک کارروائی ختم ہو. چلے اچھا تو پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو ہمیں تفصیلی ہمیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ ذلت کے سفر سے گزرے. نہیں کوئی ذلت کا آپ کو پتا چلے کہ اس ملک میں ان کی کالی زبان ہے. انہوں نے ایک ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہیئرنگ کے دنوں میں اکیلے جانا پڑے گا، وہی ہوا. جی الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ. اچھا فرمائیے اچھی بات دیکھیں، اس میں آج کی جو پروسیڈنگ تھی جس پہ نوٹس کیا گیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، جو ہماری پٹیشنز تھیں پی ایف یو جے کی اور ہم 4 لوگوں کی، نسیم زارا صاحبہ کی، حامد میر آپ کی جانب سے کون سے وکیل صاحب نے جو ہے وہ کیا، وہ یاد؟ عمران شفیق صاحب دونوں کے وکیل ہیں. اچھا، انہوں نے آرگومنٹ دیے، اور ہماری طرف سے 2 وکیل ہیں. عمران شفیق بھی ہیں، یعنی آپ اور حامد میر کی طرف سے. ہاں، میرے حامد میر، نسیم زارا اور امیر عباس کی طرف سے. اچھا، ہمارے ساتھ علی شفیق، عمران شفیق بھی ہیں، اور ریاست علی آزاد صاحب بھی ہیں، جو یہ پہلے بار ایسوسی ایشن آج کل بھی وہی صدر ہیں. ابھی 22 کو الیکشن ہوگا نا، تو اس کے بعد تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے بڑے سالڈ آرگومنٹ دیے، اور اس پہ تو آپ نہیں، یہ فیصلہ عدالت کرے گی یار. دیکھیں نا، اچھی بات کیا تھی کہ جج صاحب نے ہمارے سامنے آرڈر کی ڈکٹیشن دی اپنے ریڈر کو کہ یار یہ پوائنٹس لکھو. تو اس میں جو ہماری پٹیشنز کے پوائنٹ تھے ان کو نوٹ کرایا گیا، اور اسی پہ نوٹس ایشو ہوا. جیسے انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 8, 10A, 19 سے یہ تمام جی آرٹیکل جو یہ نام لے رہے ہیں، میں آپ کو چونکہ موصوف جو ہیں انہوں نے سب کچھ سیکھا، نہ سیکھی ہوشیاری، رپورٹنگ نہ سیکھ پائے. وہی تو سیکھنے کی کوشش اتنا لمبا قد کر کے بھی کہ ہمارے آئین کے کچھ آرٹیکلز ہیں جو بنیادی حقوق شہریوں کے جو ہیں ان کے بارے میں ہیں. وہ ہے 8, 10, 10A, 19 سے، اور بعد میں 175 کہ یہ ان کی نفی کرتا ہے یہ جو پی کا ایکٹ بنا ہے. لیکن جو بہت عمدہ بات ان کے وکیل صاحب نے کہی، جو ان موصوف کے ذہن میں اپنے اوپر نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا پروسیس جو ہے وہ ڈیزائن نہیں کیا گیا جو یہ تعریف کرے، ڈیفائن کرے کہ جی فیک نیوز کیا ہوتی ہے. کوئی اس کو پروسیجر ڈیفائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شکایت کا کیا طریقہ کار ہوگا. کیا حکومت خود ہی کسی فیک نیوز کو، اور اس میں انہوں نے لیٹن لینگویج کا، آپ نے لا پڑھا ہوا ہے، ایک ایکسپریشن یوز کیا، وہ یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اللہ معاف کرے. اچھا وہ جب تک آئے گا اس وقت تک پروگرام ختم ہو جائے گا. ایک تو اوور لیپنگ، ایک تو یہ کہ پہلے ہی ایسے قوانین موجود ہیں جن کے تحت آپ ہتک عزت کے الزام کے تحت، پیکا ہی کے تحت لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں، FIR بھی ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے ایک اصولی جو بنیاد ہے قانون سازی کی پوری دنیا کی، وہ یہ کہ جس شخص پر الزام لگایا جائے اسے مناسب انداز میں سنے بغیر آپ اس پر فرد جرم عائد نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک لیٹن لفظ ہے جو ان بیکارت کا کارڈ رکھنے والے صاحب کو کی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اچھی بات تھی، جو خوشی کی خبر ہے، جس پہ آپ ہمیں تانا نہیں دے سکتے، کہ نوٹس ہو گئے اٹارنی جنرل کو، تو اس کا مطلب ہماری پٹیشن اڈاپٹ ہو گئی. اڈاپٹ ہو گئی جی. بس وہ یہ ہم اس رستے پہ ہیں کہ یہ قانون اڑ جائے گا. ان کی چٹھی ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں، نہیں، اب اگلی تاریخ پہ معاملہ اگے تیرے پاگ لچھیے. یار ظاہر ہے میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ ایفرٹ جو ہے کامیاب ہو اور آپ سب کو آزادی ملے، لیکن اللہ کی قسم سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. اچھا اب آگے آئے. آگے بات یہ IMF کا وفد پہنچا کہ آج ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جس نے صبح سے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے. لیکن میں اپنے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جی. اگر آپ نصرت جاوید سے پوچھیں تو فار نصرت جاوید there is no difference between
جسٹس یحییٰ آفریدی اینڈ جسٹس منصور علی شاہ. دونوں میری دانش میں عزت مآب سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس ہے، ایک سینئر جج ہے. ججز ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ان میں سے کون اصولوں پر کھڑا ہوا وہ ہے اور کون نہیں ہے، میں اس سے اجتناب کرنا ہی مناسب سمجھتا ہوں. اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے بھی میں بہت اپریشیٹ ایک بات کروں گا یحییٰ بختیار صاحب کی، اپنا یحییٰ آفریدی صاحب کی، کہ انہوں نے جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے بائی دا وے، میں نے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھے، جو چیف جسٹس صاحب کی آئی ایم ایف کے مشن کے ساتھ ہوئی، اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے اور میں ایک چیف جسٹس کے طور پر یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آپ جیسے جو وفود آتے ہیں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں. یہ بات انہوں نے لکھی ہے میرے خیال میں اپنے، یہ بات انہوں نے اپنے اعلامیے میں بھی لکھی ہے، لیکن انہوں نے زبانی بھی بتائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جب چلے جائیں گے تو میں نے کچھ اور موضوعات پر بھی صحافیوں سے بات کرنی ہے اور میں اس کا ذکر کروں گا. اب اور پھر انہوں نے ملاقات کی. مجھے انتہائی ذمہ دار ذرائع کی بدولت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس انداز میں اپنا خطاب کیا، اپنی بات کی، اپنے ادارے کا تعارف کروایا، اس کے بعد ان سے ڈیلیگیشن جو آئی ایم ایف کا تھا ان کے کسی ایک رکن نے بھی ایک سوال نہیں کیا ہے. یہ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آئی چیلنج. چیف جسٹس نے بریف کیا تو کوئی سوال اس کمپلیٹ، یعنی ہز بریفنگ واز سو کمپریہنسو، کیونکہ وہ پرائمریلی وہاں گئے تھے یہ جاننے کے لیے، اور انہوں نے یہ دوبارہ کہا کہ صاحب میں یہ میٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا، مجھے وزارت خزانہ سے درخواست آئی کہ جی یہ ایک ہے یعنی پروگرام. اچھا، بائی دا وے، یہی جائزہ لینے کے لیے کہ مختلف ملکوں میں ججز عدلیہ کا کیا حال ہے، آئی ایم ایف 50 دیگر ممالک کے چیف جسٹس وغیرہ سے بھی مل چکا ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی پاکستان کی تاریخ میں، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے. اور آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی کہ یہ آخری باری ہو. لیکن اللہ کرے جب آپ نے $7 بلین کی مدد مانگ رکھی ہو اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے تو پھر اس طرح کا ہوگا. تو انہوں نے پاکستان گورننس اینڈ کرپشن، کہ پاکستان میں حکومت کیسی ہوتی ہے اور کرپشن، اس کی ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ. اب ڈائگنوسٹک جو ہے یہ ایک مرض کی ڈائگنوسس اسیسمنٹ، یہ نام مجھے نہیں سمجھ آیا کیوں ہم نے اس کو قبول کیا. اس کا کوئی اور مناسب نام بھی اسیسمنٹ ہو سکتا تھا، گورننس اینڈ کرپشن اسیسمنٹ. لیکن ڈائگنوسٹک ایک میری دانش میں ایک یعنی کہ تصحیح آمیز لفظ ہے، لیٹس بی آنیسٹ. لیکن تصحیح آمیز لفظ کس کی جانب سے؟ اس نام میں اٹسیلف یعنی کہ تمہیں کو مرض ہوگا تو تشخیص ہوگی نا. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ مرض لاحق ہے. نہیں تو آپ کو تصحیح کیوں لگ رہی ہے یار؟ جب کرپشن کہہ دیا کہ اسٹیٹ آف کرپشن کیا ہے ایک ملک میں، ایک انگریزی کا لفظ. ہاں تو کرپشن ہے تو وہ نے کہا کیا کرپشن کیا، بلکہ آج وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آج کو رپورٹ آئی ہے، آپ نے کہا کہ 2 پوائنٹ تمہارے ہاں وہ بڑھ گئی ہے، کرپشن بڑھ گئی بجائے کم ہونے کے. بٹ اینی وے وہ بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی نوبت اس لیے آئی ہے. دیکھیے جی، اس کو بالکل اس طرح مت سمجھیے کہ یہ جو آیا ہے وفد، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں $1 ارب کی مزید قسط ملنی ہے یا نہیں ملنی. اچھا، اس کے لیے 1 منٹ ٹھہر جاؤ. اس کے لیے الگ سے ایک وفد آئے گا جو ریویو کرے گا، اور وہ غالباً مارچ میں پہلے ہفتے آئے گا. اچھا، جو آپ نے نہیں، صرف یہ کہ لوگوں میں کنفیوژن گوئنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو کچھ اس حوالے سے کہ جی ہمارے ہاں حکومت کیسے چلتی ہے اور پھر یہ کیوں آیا ہے، اس کی اگر تاریخ میں ہم جائیں
تو یہ بیسیکلی میرے اور آپ کی مدد کے لیے نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہاں پہ اگر غیر ملکی سرمایہ کار انویسٹمنٹ کے لیے آئے تو اس کو کس قسم کی سیکورٹی میسر ہوگی. اور یہ راستہ دکھانے والا جو ہے وہ شخص ہے جس کا نام ہے افتخار چودھری, جس نے ریکو ڈک والا جو فیصلہ کیا تھا. اور وہ والے ججز جنہوں نے وہ کار کے جو ٹرکی کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بیٹھ کے تو ارے صاحب یہ تو کرپشن ہو گئی, لکھے ہوئے معاہدے ہیں. تو اس میں اب وہ یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہماری عدلیہ اس بارے میں سینسٹیو ہے کہ آپ کو ایسے معاملات میں پنگے نہیں لینے. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ. ٹھیک ہے, یہ بس میں کہنا چاہتا ہوں. لیکن حیران کن بات یہ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اس ملاقات کے بعد بڑی کمپریہنسو بریفنگ کری. اچھا بائی دا وے وہ ان سب کو لے کر پھر سپریم کورٹ میں اپنے تمام ساتھیوں کے دفتر میں لے کر گئے ہیں. اچھا, ان سے ہیلو ہائی کروائی ہے, یعنی ٹو شو کہ مشن کو لے کے گئے ہیں سب. بھائی وی ورک ٹوگیدر. مطلب آپ کو اگر یہ خبریں ملتی ہوں کہ جی خط وط لکھے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد لیکن پھر انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو اگر وہ یہاں ختم کر دیتے بات کہ جی آئی ایم ایف والے آئے تھے اور ان سے میری یہ بات ہوئی تو شاید ہم آگے. لیکن ہنگامی وسیم ملک ہمارے ساتھ ہیں. وسیم بھائی مجھے تو سب سے پہلے یہ بتائیے, صحافیوں کو ساتھ انہوں نے اور دو موضوعات پہ بات کی. اور نہیں وسیم, مجھے پہلے تو سب سے پہلے ایک کنفیوژن کلیئر کی کہ ٹکر کیوں چلے کہ ہنگامی ملاقات. چیف جسٹس تو ملتے رہتے ہیں, آپ وہاں جو سپریم کورٹ بار کے جتنے ہمارے سپریم کورٹ ایسوسیشن جو ہے جرنلسٹ کی ان کے لوگوں سے, تو یہ ہنگامی کے ٹکر کیوں چلائے گئے؟ دیکھیے, معمول کے مطابق چیف جسٹس صحافیوں سے بہت کم ملتے ہیں اور یہ غیر معمولی ہوتا ہے. اس سے قبل ہماری جب نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آئے تھے تو صحافیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیف جسٹس سے انگیجمنٹ کے لیے ان سے ملاقات رکھیں. جب ہماری جانب سے یہ پیغام گیا تھا تو ان کا یہ فرمانا تھا کہ ابھی انہیں وقت چاہیے, وہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد ضرور ملیں گے. جس کے بعد ایک ملاقات ضرور ہوئی تھی اور وہ ملاقات ان کی چیف جسٹس بننے سے غالباً 3 ماہ کے بعد ہوئی. وہ پہلی ملاقات تھی اور اس میں بھی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت کم رکھوں, لیکن ہاں میرا وعدہ ضرور ہے کہ میں آپ سے ہر 3 سے 4 ماہ کے بعد اس طرح کی ایک نشست رکھا کروں گا. تو جو آج آپ سوال کر رہے ہیں ہنگامی ملاقات کا, وہ اس طرح سے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا. یہ خبر تو تھی, ہم رپورٹ بھی کر رہے تھے ذرائع سے کہ آئی ایم ایف کا وفد پہنچ چکا ہے, ملاقات ہو رہی ہے. تو جیسے ہی وفد جاتا ہے تو تقریباً کوئی دن 12 بجے کے بعد یہ میسج آتا ہے کہ چیف جسٹس صحافیوں سے جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے کمیٹی روم میں بلایا ہے. وقت رکھا گیا تھا 1:30 بجے کا, یعنی یہ 1.5 گھنٹے کا جو نوٹس تھا اس میں ملاقات جو تھی وہ ہمارے لیے ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ ضرور تھا. تو آپ جب ملاقات ہوئی تو وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ کیا فیل ہوا بطور صحافی آپ کو؟ وہ تو جب ہم ملاقات میں گئے تو وہاں پر کچھ حیران کن صورتحال بہت سارے صحافیوں کے لیے اس لیے بھی بڑھی. تو ایک تو دیکھیے آئی ایم ایف کا وفد آیا, اس سے ملاقات ہوئی, تو اس حد تک اگر چیف جسٹس بات کرتے تو وہ ایک انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے ہم. مگر وہاں پر چیف جسٹس آئے, انہوں نے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے آج 3 موضوعات پر گفتگو کروں گا. یہ خود انہوں نے والنٹیئر کیا؟ جی ہاں, خود انہوں نے. ابھی کوئی سوال نہیں ہوا تھا, صرف آئے, اسلام دعا ہوئی اور پھر اپنی نشست پر بیٹھے اور مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں 3 موضوعات پر آپ سے بات کروں گا, جب میں وہ مکمل کر لوں گا پھر میں آپ کے سوالات بھی لوں گا. تو یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ایک بڑا ہی کروشل وقت چل رہا ہے, تو صحافیوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ چیف جسٹس سے ملاقات ہو تو کوئی خبر باہر نکلے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے نمبر پر آئی ایم ایف کا وفد مجھ سے ملاقات کرنے آیا, اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ میری ان سے کیا بات چیت ہوئی. دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک خط آیا ہے میرے اوپر جس پر میں نے ایکشن لے لیا ہے, اس پر بھی میں بات کروں گا. اور پھر تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی جوڈیشل پالیسی لانا چاہتے ہیں جوڈیشل اصلاحات کے سلسلے میں, تو اس کے لیے میں نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی مدعو کیا ہے اور ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر کو بھی مدعو کیا ہے, اور میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنی گزارشات لے کر آئیے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کی گزارشات ہیں وہ بھی تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر ایک یونانیمس جوڈیشل پالیسی جو ہے وہ بنائیں. اچھا, جب وہ قاعدے حزب اختلاف کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک ٹرم یوز کی کہ مجھے پرائم منسٹر کا خط آیا, جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, پھر وہ وہاں پر رکے. یہ جو خط جو وزیر اعظم نے چیف جسٹس کو لکھا ہے اس سے پہلے رپورٹ نہیں کیا گیا تھا. اب وہ خط کس چیز پہ تھا یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا. میری قیاس آرائی ہے کہ غالباً چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہچکچا رہے تھے
IMF کے وفد سے ملاقات کے لیے. جی ہاں. پھر ان سے وزیر اعظم کی سطح پر جو ہے یہ درخواست انہیں کی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ منسٹری آف فائنانس نے ہم سے کہا. پہلے منسٹری آف فائنانس نے کہا ہوگا نا, تو انہوں نے کہا ہوگا پھر میں کیوں ملوں, جیسے انہوں نے IMF والوں کو کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ, مطلب میں نہیں چاہتا یہ انٹریکٹ ہو. تو ہو سکتا ہے انہوں نے جب ان کو منسٹری آف فائنانس کو کہا ہو تو منسٹری آف فائنانس والوں نے یعنی پرائم منسٹر کو کہا ہوگا. ٹھیک ہے. اینی وے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں کہ حکومت کے پاس تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ رابطے کا وسیل, جیسا آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو. لیکن انہوں نے جس انداز میں ذکر کیا ہے بانی تحریک انصاف کے لکھے خط کا اور اس پر جو کارروائی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس پورشن کی آپ ذرا رپورٹنگ کر دیں, کیونکہ میری دانست میں ان کی اس پریس کانفرنس کا سب سے امپورٹنٹ خبریت کے حوالے سے حصہ جو ہے وہ ہے. جی ہاں بالکل, آپ کی اجازت سے میں اس سے قبل تھوڑی سی ایک اہم ڈیولپمنٹ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو عزت مآب چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر سے کانٹیکٹ کرنے میں خاصی مشکل پڑی, لیکن ہم نے انہیں مدعو کر لیا. ٹھیک ہے. اس اجلاس سے قبل ہماری صحافیوں سے ملاقات اور اس سے قبل جو IMF سے ملاقات تھی چیف جسٹس کی, اس سے قبل ہوا یہ کہ عام روٹین میں, کیونکہ وہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت تھی, تو جو قائد حزب اختلاف ہیں عمر ایوب صاحب, وہ سپریم کورٹ میں موجود تھے, وہ اس پروسیڈنگ کو دیکھنے آئے تھے. تو وہ اس پروسیڈنگ سے جب وقفہ ہوتا ہے, باہر نکلتے ہیں, سپریم کورٹ کے احاطے میں آتے ہیں, تو پیچھے سپریم کورٹ کی جو PRO آفس ہے اس کا سٹاف آتا ہے اور وہ عمر ایوب صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو PRO صاحب بلا رہے ہیں. عمر ایوب صاحب وہاں پر کہتے ہیں کہ میرا PRO سے کیا کام ہے, میں کیوں جاؤں. تو پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو چیف جسٹس کا کوئی پیغام پہنچانا ہے, جس کے بعد پھر وہ چیف جسٹس جو مدعو کرنا چاہتے تھے تو پھر انہیں اس طریقے سے مدعو کیا گیا ہے. حالانکہ اس سے قبل جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو چیف جسٹس باقاعدہ آفیشیل کمیونیکیشن سے مدعو کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال آج کے روز تھی, اور دوسرا جو آپ نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق کہا, تو وہ بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے, جو خود ابھی سوال اور جواب کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے, گزشتہ ایک ہفتے سے ہم اس کی ایویلویشن کر رہے تھے, گزشتہ رات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ جو خط ہے اس میں درج جو الزامات ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کے ہیں. اور میں یہ, کیونکہ اس میں آئین کا آرٹیکل 184(3) آتا ہے اور وہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے, تو میں نے جو آئینی بینچ کی ججز کمیٹی ہے اسے یہ معاملہ بھجوا دیا ہے. ابھی چیف جسٹس یہ بات کر رہے تھے تو ایک صحافی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے الزامات لگائے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ عمران خان صاحب نے اس بار الزامات نہیں لگائے, ساتھ مواد بھی فراہم کیا ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک USB میں وہ سارا مواد دیا ہے جس کو ہم نے ایویلویٹ کیا ہے, اور اس کے بعد یہ جو سارا معاملہ ہے یہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا ہے. اچھا, اس سے قبل کچھ ایسی چیزیں. وسیم آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو خط چیف جسٹس کے نام لکھا وہ ایک خط بھی تھا, اس کے اندر ایک USB بھی تھی جس کے اندر ڈیٹا تھا سافٹ فارم میں, جو انالائز کیا سپریم کورٹ نے بقول آپ کے دستاویزات جی کمپیوٹر کی شکل میں عام آدمی کے لیے. جی ہاں بالکل ایسا تھا. اور اس سے متعلق جو اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان ہیں وہ ہر چیف جسٹس کو اس طرح کے متعدد خطوط لکھتے رہتے ہیں جسے انٹرٹین نہیں کیا جاتا. ایون کہ انہوں نے ججز کی کمیٹی کو بھی اسی طرح کے خطوط لکھے, اور اس پر تو ججز کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ جب سپریم کورٹ میں عمران خان کے پاس متعدد وکلا ہیں اور آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت باقاعدہ درخواست دائر کرنے کا ایک پورا پروسیس ہے, تو پھر اس طرح کے خطوط کیوں لکھے جاتے ہیں. اور ایون کہ جب کمرہ عدالت میں وہ باتیں جو USB میں اور جن شواہد کا یا جن مواد کا یحییٰ آفریدی صاحب اسے اہم قرار دے کے اس کا تذکرہ کر رہے تھے, وہ اس سے قبل متعدد موقعوں پر کمرہ عدالت میں زیر بحث آئیں, اور ماضی قریب میں تو ایک احتجاج کے بعد اگلے دن وہ آئینی بینچ کے سامنے بھی رکھی گئی, تو اس پر آئینی بینچ خاصا برہم ہوا, اور جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا تھے جو اس کا تذکرہ کر رہے تھے, اسے شٹ اپ کال دیتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ آپ عدالت میں سیاسی باتیں مت کریں. مگر آج ہم نے دیکھا کہ وہ اسی طرح کے جو USB میں مواد تھا اس کو خاصا اہم قرار دیا گیا اور پھر وہ آئینی بینچ کو بھی بھجوایا گیا. اچھا وسیم, یہ بتائیے جب صحافی سوال پوچھ رہے تھے تو کسی نے ججز کے خطوط کا ذکر کیا ہو, کسی نے ہائی کورٹ کے اندر جو معاملہ ہے ٹرانسفر کا اور سینیورٹی کا اس پر بات کی ہو, اور اس پر چیف جسٹس اگر کچھ کہا ہو؟
دیکھیے دونوں معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بات کریں تو جب یہ سوال ہوا سینیورٹی کا اور وہاں کی سینیورٹی کے تنازع کا, تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس معاملے میں, اس کو آپس میں مکس نہ کریں. ٹرانسفر ہو گیا, وہ ایک آئینی معاملہ تھا. سینیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ ابھی زیر التوا ہے, وہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. پھر اس نے بغیر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے نام لیے ہوئے کہا کہ میں اس کی ایک مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ گزشتہ روز جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا اس میں 5 سینئر ججز کے نام جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. تو ایک نام ایسا تھا جس پر باقی لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ سینئر جج ہیں, لیکن میرا اس معاملے میں موقف یہ تھا کہ یہ سینئر نہیں ہے, لہٰذا ہم نے ان کا نام ڈراپ کر دیا ہے. تو سینیورٹی کا معاملہ ابھی طے ہونا ہے, اس پر آپ ابھی جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجئے. اور ساتھ جب سپریم کورٹ کے ججز کی بات آئی تو اس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے انہوں نے کہا کہ خط لکھنے والی جو عادت ہے وہ پرانی ہے, اب ہمارے ججز کی کاؤنسلنگ شروع ہو چکی ہے, یہ تھوڑا وقت لگے گا, بہتری آئے گی. مگر میرا صرف یہاں پر گلہ ایک ہے کہ جب خط لکھے جاتے ہیں تو وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ایک تو میڈیا تک پہنچ جاتے ہیں, اور جیسے اب جوڈیشل کمیشن کے خط سے اجلاس سے پہلے خط لکھا گیا تھا, تو اگر صرف 2 دن انتظار کر لیا جاتا تو خط نہ لکھا وسیم جاتا اور بالکل وہی ٹھیک ہے, مدعا ٹائم جوڈیشل کی کمیشن کمی میں ہے. رکھا جاتا. وسیم ٹائم کی بھی کمی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کسی نے چیف جسٹس صاحب سے اصل صرف 30 سیکنڈ دے دو, یہ جو معاملہ ہے خاص طور پہ خطوط والا اور ججز کے تحفظات جو ہیں, اس پر کوئی بات ہوئی کہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے گا یا نہیں؟ منصور علی شاہ صاحب کا بینچ سے بائیک آؤٹ کر جانا, ایسی کوئی بات ہوئی وہاں پہ؟ دیکھیے بالکل ایسی بات ہوئی, اور چیف جسٹس کا اس موقع پر اسی سوال کے اوپر جواب یہ تھا کہ اگر وہ جو معزز ججز ہیں وہ کل کے روز جوڈیشل کمیشن سے بائیک آؤٹ نہ کرتے تو ان کو نہ صرف ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جاتا بلکہ ہم مزید ہائی کورٹ سے بہتر جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر سکتے تھے. اچھا وسیم, اور بریک سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں جی ایک ٹی وی شو میں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے سپریم کورٹ کے 2 ججز کے خلاف. یہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی شو میں کہہ رہے ہیں. ایک بریک جی ناظرین ویلکم. اچھا بھائی 1 منٹ ٹھہر جاؤ. آپ نے ذکر کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں یہ کہا ہے کہ شاید انہوں نے بقول آپ کا یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 عزت مآب ججز کے خلاف ریفرنس آ سکتے ہیں. شاید اور مبینہ طور پر ہمارے تک جو بات پہنچی ہے, بہرحال وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن آج نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب جو بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, انہوں نے ایک بات کہی ہے, میرا خیال ہے وہ کلپ سن لیں تو ہے کلپ. عثمان عباسی صاحب بڑی سنائے, مہربانی ہوگی. آج میڈیا میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے لا منسٹر صاحب, جس میں ایک آنریبل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کامنٹ کیا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کا نام یوز کیا ہے, انہوں نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا کہ یہ کولیپس کر گئی. Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to the Honorable Judge, this is not acceptable to the Parliament. جی جناب وہ یہ فرما رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک عزت مآب جج صاحب نے غالباً یہ ریمارکس یا یہ کم از کم یہ رپورٹ ہوئے ہیں, اسی لیے وہ بھی سردار ریاض صادق صاحب نے اگر کا ذکر کرتے ہوئے وزیر قانون صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ ان سے رابطہ کریں اور ان تک یہ کنوے کریں ہاؤس کی فیلنگ. اب یہاں پہ میرا آپ کے ساتھ بھائی ایشو یہ ہے, ٹوٹل میرے پاس 6 منٹ ہے, جڑی گانی تو چلانے کی چلا لیں. بات یہ ہے ٹائم کم ہے پلیز, لیٹس بی فوکس. اب یعنی وقت کون ضائع کر رہا ہے؟ اچھا شروع کریں نا. ہاں ٹھیک ہے, ایک بات کر رہا ہوں تو مسئلہ یہ کہ مجھے پتا ہے نا کہ وقت کم ہے, اس کے یہ کرنے کے کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ وقت کم ہے. میں آپ کو یاد یہ دلانا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ بطور صحافی اگر ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے یا میں یہ بیٹھے ہوئے میں یہ کہوں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عدلیہ یعنی ریاست کے 3 ستون کلیپس ہو گئے ہیں, تو میرے پہ یعنی پیکا اور توہین پارلیمان لگ جائے گا. اچھا آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور اسمبلی کے رولز میں بھی ہے
کہ آپ کسی فاضل جج کا کنڈکٹ جو ہے یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، کہاں نہیں کر سکتے؟ عدلیہ کو زیر بحث نہیں لا سکتے پارلیمان کے فلور پہ. ڈو یو نو دس؟ نہیں میں نہیں جانتا سر آرٹیکل 19A جو جس کا آپ ذکر تو کر رہے ہیں، آپ اس کو فلور کے اوپر ڈسکس نہیں کر سکتے. ڈسکس نہیں کر سکتے کسی بھی آنریبل جج کا کنڈکٹ. اسی باعث آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سب سے واڈا کو بھی جانا پڑا تھا. یاد آ گیا آپ کو؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا حکمران طبقہ، خواہ وہ عدلیہ میں بیٹھا ہوا ہو، خواہ وہ پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہو، خواہ وہ ویسے ہو، جب خود ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں تو یہ ہمارے حکمرانوں کی ایک برہمن کلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں تو سب ٹھیک ہے، لیکن جب میں شودر، میں کمی کمین، ایک بے بس شہری ہوتے ہوئے یہ کہوں کہ یار یہ میرے پاس تو کوئی حق نہیں، یہ بھی تو کہنے کا حق نہیں ہے کہ کولیپس ہو گیا جی، سب کچھ ختم. بہرحال اب یہ کہ دوسری جو بات، آج مجھے اپنے وہ دوستوں سے بھی گلہ آتا ہے ان سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک آتے ہیں سب سے پہلے وہ جیسے ہی کوشچن آر شروع ہوتے ہی عمر ایوب صاحب کھڑے ہوتے ہیں. عمر ایوب کو پہلی مرتبہ اسمبلی میں نہیں آئے ہیں، 2002 میں آئے دوست ہے. اور یہ اچھی طرح بزنس کو سمجھتے ہیں. والد ان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے ہیں گوہر ایوب مرحوم، اور آپ کے بقول وہ بھی اسمبلی پروسیڈنگ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے تحریک انصاف کے ایک معزز رکن اسمبلی کے ساتھ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس کو تحریک استحقاق کی صورت کیوں پیش نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ اٹھاتے اس کو؟ کیونکہ ایک رکن اسمبلی کے کام میں مداخلت کرنا جو ہے یہ تحریک استحقاق ہے. آپ اٹھائیں. آپ بھائی اتنی بڑی اپوزیشن ہے. اس کے بعد آپ تھو کر رہے ہیں کہ صاحب یہ جو اپنا بھی تنخواہیں بڑھی ہیں تو جنوری واپس کر رہے ہیں. دیکھیں وہ واپس بھی کر رہے ہیں تنخواہ. کس نے کی ہے؟ کریں گے نا. انہوں نے کہا یہ کب کہا ہے؟ میں کچھ سنا ہے میں نے. کب کہا ہے؟ جنوری کی کیا تنخواہ جو ہے وہ اضافی تھی یا نہیں؟ اضافی ہوگی نا، ہو چکی تھی. تو کیا وہ وصول کر لی گئی؟ آج کیا تاریخ ہے؟ کون سا وہ تو پہلی کو آ جاتی ہے. وہ تو واپس نہیں کی، اب سے کریں گے. آج والی جو ترمیم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کیونکہ سینٹ جو ہے وہاں پہ آپ قومی خزانے سے متعلقہ کوئی بل، کوئی قانون منظور نہیں کر سکتے. آج قومی اسمبلی میں جو اضافے کی منظوری ہوئی ہے، یہ ترمیم ہوئی ہے کہ وہی سہولتیں، وہی مراعات، وہی تنخواہ، وہی رقم جو قومی اسمبلی والوں نے جنوری میں وصول کر لی ہے وہ سینٹ والوں کو بھی دی جائے. تو یہ اچھی بات ہے نا، دونوں ہاؤسز کیونکہ برابر ہو گئے. یارو فیصلہ کرو. فارم 47 دی اسمبلی دے وچ رہ کے پورا مال بھی لینا جی، اضافی مراعات بھی لینی ہے. کلیئر کرو نا. اب اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں نا نصرت صاحب. یار باقی جماعتیں نہیں، اصل بات یہ ہے جو بنیادی میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں سوال، اب یہ سوال اٹھاتے ہیں جی بہت سارے، آپ نے دیکھے ہوں گے قومی اسمبلی کی کارروائی میں آپ جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تفصیلات ہیں یہ انیکسچر کی صورت لائبریری میں رکھ دی گئی. ٹھیک، لیکن وہ جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ جس رکن قومی اسمبلی نے سوال کیا ہوتا ہے اس کی ڈیسک کے اوپر رکھنا لازمی ہے. یہ فرق سمجھ گئے آپ یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ سوال پوچھا ہے تو اس کی تفصیلات وہاں پہ ہوں گی، میرے ٹیبل پہ ہوں گی، آپ کی میز کے اوپر، آپ کے ڈیسک پہ سامنے رکھی جائے گی. تو وہ بھی نہیں دیا جا رہا. اس کے اوپر کیوں نہیں تحریک استحقاق میرے جو ہے ساتھی اٹھا رہے؟ خالی شور شرابہ نہیں. وہ تحریک انصاف والوں نے پیکا پہ بھی تو یہی کیا نا، صرف بائیک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کیا، جان چھڑائی. میں اسی لیے کہتا ہوں تو وہ ایک روش بن گئی نا تحریک انصاف کی نصرت صاحب. بھائی صاحب لیکن اس روش کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کب تک یا تو ہم سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں سر کہ احتجاج کیا، شور یاد شرابہ نہیں کیا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیا یہی جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی آپ نے 2014 کی اسمبلی کو بھی جو ہے جھوٹا قرار دیا، جعلی قرار دیا. اس کے بعد پھر آپ نے استعفیٰ دے دیے. پھر استعفے ہو کر جب آپ واپس آئے تو جن دنوں آپ مستعفے رہے تھے ان دنوں کی تنخواہیں بھی وصول کر لی. لاجز بھی رکھے. میں وہی آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ دیکھو ہمارے جیسے ملکوں میں جو تھوڑا بہت ہم سانس لے سکتے ہیں
تو اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اپوزیشن ہونا، اور اپوزیشن اتنی کثیر تعداد میں قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہو اور اس کے حق کے لیے مجھے آواز بلند کرنی پڑے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ میرے حق کے لیے آواز بلند کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ جو میرا رول ہے. اس طرف وہ آ نہیں رہے نا. یار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو حکمران طبقات ہیں، ہماری جو رولنگ اشرافیہ ہے، یہ میرے اور تمہارے بارے میں فکر مند ہرگز نہیں ہے. یہ اپنے بارے میں بھی تو نہیں ہے فکر مند سے. دیکھیں نا، ان کا پی ٹی آئی کا رکن تھا نا، تحریک استحقاق کمیٹی بھی ہوتی تھی. بابا دیر از پریولیج موشن ہوتا ہے باقاعدہ، یہ پارٹ ہے. تو اپنے لیے نہیں کر رہے، یہ اپنے لیے بھی نہیں کر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں. پوچھ رہا یہ کہ تم آپ کا فرض ہے. چلیں جی، ایک بریک ہے اور پی ٹی آئی اپوزیشن کی گرینڈ اپوزیشن الائنس، کیونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تو محمود اچکزئی ہیں، ان کے گھر میں ہو رہی ہے، تو مولانا صاحب بھی پہنچ گئے. تو جب مولانا صاحب پہنچتے ہیں تو میں اس کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کہہ دیتا ہوں. تو وہاں ایک میٹنگ بھی ہو رہی ہے اپوزیشن کی، وہ کیا اس اپنے کنڈکٹ پر غور کریں گے جو پارلیمان کے اندر ان کا ہونا چاہیے یا نہیں، یا کوئی ایکشن پلان کریں گے. ایک بریک ہے جی. ویلکم بیک. ٹرمپ صاحب بہت مصروف ہیں اور اس مصروفیت میں اور یار سب سے فوکس پہلے ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں ٹرمپ کی تمہاری بات کا میں جواب دے دوں گا. کل جو ہے ہم نے ایران کی کرنسی کے بارے میں اپنے پروگرام میں کچھ بات کی تھی، وہ صرف تھوڑا سا آپ ذرا ہمیں سنا دیں تاکہ پھر اس کا میں جواب دے سکوں. اس وقت ایران کی جو کرنسی ہے ریال، ایرانی ریال، وہ اپنی تاریخ کی بدترین سطح پہ گرا ہوا ہے. ایک ریال یعنی $1 کے بدلے آپ کو 8,92,500 ریال ملیں گے بھائی، اور جو ریٹ آف انفلیشن ہے وہ 40%. تو اس کے جواب میں ہم انتہائی شکر گزار ہیں اپنے ان دیکھنے والوں کے جنہوں نے انتہائی سنجیدگی سے ہوم ورک کر کے چند ایک نے تو گرافکس بھی بنا کے بھیجی. باقی تمہیں پتا ہے وہ جو بکواسیات تو چلتی ہے نا، وہ پکڑ پان اس کو، لیکن جن لوگوں نے اتنی تعمیری تنقید جس کو کہتے ہیں، نہیں جنرلی اور کام کر کے، ان صاحب نے کہا کہ سر آپ کی یہ اطلاع غلط ہے. 42,087.50 یعنی $1 کے بدلے 42,082 نہیں، یار میں نے کہا تھا 89.2، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ 42,087.50. اوکے. یہ ہے جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال سے تقریباً یہی ریٹ ہے. فکس فریز کیا. ٹھیک ہے سر، ٹی وی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جلدی جلدی. دوسرا یہ کہ وقت کی کمی. ہم نے جو خبر کوٹ کی تھی یہ رائٹر سے لی تھی، اور رائٹر نے کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ان آفیشیل مارکیٹ، دیکھیے ایک پاکستانی روپے ہمارے ہاں $1 کی قیمت ہوتی ہے. اگر آپ بینک سے لینے جائیں گے تو آپ کو $13 ملیں گے، اور اگر آپ بازار سے فرض کریں $1 خریدنے جائیں گے تو وہ، میں آپ کو اپنا جیسے واقعہ بتاتا ہوں. 1979 میں میں عراق گیا تھا جی پہلی مرتبہ، اور وہاں پر جو سرکاری قیمت تھی $1 کی عراقی کرنسی کے مقابلے میں، اور بازار میں جو مجھے لوگ کے کہہ رہے تھے کہ $1 ایکسچینج، تو وہ تقریباً 20 گنا زیادہ تھی. لیکن میں نے اس کو بالکل نہیں بدلوایا، کیونکہ میں تو بطور صحافی وہاں مشاہدے کے لیے گیا تھا، کرائم کرنے نہیں گیا تھا. اور میرا وہ کوئی یعنی کہ میں کوئی پھیرا لگانے نہیں گیا تقریباً. اب آ جائیں اس بات میں، یہ جو ہے یہ خبر خالی صرف ہم نے پھر رائٹر پہ اکتفا نہیں کیا. میں نے خود جی کچھ لوگوں سے پھر ٹیلی فون پہ باتیں کی. ایران کی کرنسی کے بارے میں بہت اپڈیٹ ہمارے بلوچستان کے لوگوں سے آپ کو کوسٹل ایریا سے مل جاتی ہے کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. اس کی بیس پر ہم نے یہ بتایا تھا. ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی سرکاری ریٹ تو یہ ہے، لیکن کھلے بازار میں جا کے اگر آپ کرنا چاہو
اور بار بار ہم کل بھی یہ کہتے رہے کہ اللہ کرے میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، لیکن میں اس کے باوجود آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے اس نے ہر صورت میں ایران کو نشانہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی ہماری نگاہ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس نے ساری توجہ جو ہے وہ غزہ پہ مبذول مارکو روبیو بھی پہنچا نا سر ایجپٹ، اٹس مین غزہ. وہ نہیں گیا ایجپٹ سوری کا ایجپٹ وزیر خارجہ جو ہے وہ واشنگٹن مارکو گیا روبیو سے ہے۔ ملا تو اس کا فوکس بھی تو اور اس پہ کل نا، جو غزہ. ہے کل اردن کے شاہ بھی جا رہے ہیں واشنگٹن، وہ بھی ملاقات کریں گے۔ وہی ریجنل تو ظاہر ہے کہ مقصد وہی ہے کہ جی غزہ کو خالی کروانا ہے فلسطینیوں سے۔ اور دیکھیے وہی بات ہے، جیسے ہمیں قومی خود مختاری، غیرت، ملی حمیت، یہ وہ بڑکیں بہت لگاتے ہیں۔ صاحب امریکہ جو ہے گزشتہ 5 سال کا اگر آپ فگر لیں، پلیز گوگل میں جائیں، آج کل تو انٹیلیجنس آرٹیفیشل بھی بہت آ گئی ہے، تو آپ کو ٹاپ پہ ظاہر ہے یہ جب سے یوکرین وار ہوئی ہے تو سب سے زیادہ امریکہ کی فوجی اور معاشی مدد ایڈ گئی ہے یوکرین کو، یوکرین کے بعد اسرائیل کے بعد کبھی جارڈن ہوتا ہے تیسرا ملک اور کبھی ایجپٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ بات کرتا ہے ٹرمپ تو اس کو جب سوال کیا گیا ہے پیر والے دن کل، فاکس نیوز جو اس کا فیوریٹ ٹیلی ویژن ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں یہ مصر اور اردن مان جائے گا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے انہیں بلینز دیتے ہیں پیسے، کیوں نہیں مانیں گے وہ؟ یعنی اس بندے کا تم انداز اس دیکھو۔ کی کیلکولیشن تو ٹھیک ہے نا نصر صاحب. اچھا اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں جو صبح سے یوں یعنی بھگلایا ہوا پھر رہا تھا کہ IMF یار یہ کیا، اور پھر مجھے جب چونکہ یہ جو آپ کے اندر کوئی آگ بھڑکتی ہے تو آپ تجسس سے پتہ چلتا ہے کہ 50 ممالک ظاہر ہے کہ وہ بھی ہماری طرح بیچارے جا کے IMF کے دروازے کھٹکھٹائے ہوں گے، مشکل حالات میں ہوں گے. اور ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیکن ہمارے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا تھا. نہیں بھائی سویٹ آف ہم، کائنڈ آف ہم، لیکن بہرحال حالات تو ایسے ہیں نا۔ اب اس کا جو تازہ ترین واقعہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہفتے تک، آج منگل ہے، ہفتے تک حماس کے پاس جتنے یرغمالی ہیں وہ رہا کرو، ورنہ، اور ورنہ کے آگے وہ باقاعدہ قیامت کی داستان آپ کو یعنی سنانی شروع کر دیتا ہے۔ اب ایسے شخص کے ہوتے ہوئے آپ خود بتائیے کہ مسلم ممالک میں آپ کو کوئی ایسا صورتحال نظر آ رہی یہ ہے؟ مشکل ٹائم ہے، تمام اور نہیں اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ جی اس وقت تم یہ 2 نمبری مت کرو، ٹائم مک گیا نا ان کی کرا 2 نمبری مت کرو، 2 نمبری اچھائی کی امید تو رکھی جا سکتی ہے. امید ہی رکھو۔ ہوپ فار دا بیسٹ. آج بتاؤ ٹی وی یعنی تمہارے پاکستانیوں کی توجہ کس طرف ہے؟ ابھی کراچی سے کرکٹ. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.